اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاق دو عالم نے بہت سارے مخلوق بنائے۔ ان مخلوقات میں سے آج جن مخلوقات کا تذکرہ کرنا ہے وہ جنات ہیں۔ اللہ نے جنات کو آگ سے بنایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو جہنم میں پائی جاتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے خون کو بنایا۔ بہتے ہوئے آگ سے خون کو بنایا، نہ دکھنے والی آگ سے جنات کو بنایا۔ اسی وجہ سے جنات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جس سے نور گزر جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے مقصد خلقت جو بتایا قرآن مجید میں وہ سب پر واضح اور عیاں ہے۔ جنات کو بنانے کا مقصد بھی عبادت ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت پروردگار ہے۔ تو پتہ چلا جنات اور انسان خالص اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اللہ نے جنات کو بنائے۔ جنات پوری دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے جب انسان کا وجود بھی نہ تھا۔ اللہ نے پھر یہ ارادہ کیا کہ اسی زمین سے مٹی سے انسان کو بنائے گا۔ جب اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا اور اس انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا تو جنات ناراض ہونے لگے اور یہ کہنے لگے ہمیں آگ سے بنایا گیا اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا، پھر بھی انسان افضل کیوں ہے؟ انسان کے سر پر تاج اشرفیت کو کیوں رکھا گیا؟ تو اللہ نے جواب دیا، کیونکہ ان کے پاس، انسانوں کے پاس عقل جیسی نعمت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جب جنات اس دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے، جنات میں بھی دو طریقے کے لوگ ہیں۔ جب جنات دنیا میں زندگی گزار رہے تھے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر جنات کو ہمارا پیغام سنا دو، ہم نے اسی دنیا سے ایک انسان کو بنایا ہے اور انسانیت کو اسی دنیا میں اتارنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جنات سے کہہ دیا جائے کہ وہ رات کے حصے میں اپنا کام کریں اور انسان کو دن کے حصے کے لیے وقف کر دیں۔ تو جنات بہت ناراض ہو گئے۔ تو فرشتوں میں اور جنات میں بہت عظیم الشان جنگ ہوئی، جس میں بہت سارے جن مارے گئے، اور بہت سارے جنوں نے جو بچ گئے انہوں نے معاہدہ کر لیا، فرشتوں سے صلح کر لیا اور ایمان لے کے آئے۔ جو جنات ایمان لے کے آئے انہی جنات میں سے ایک قبیلہ وہ تھا کہ جس قبیلے میں زعفر جن تھے۔ عزیزان محترم، آج زعفر جن کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے کچھ اور تفصیلات جنات کے حوالے سے آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ انسانوں میں بہت سارے فرقے ہوتے ہیں۔ انسان مسلمان بھی ہوتا ہے، انسان مومن بھی ہوتا ہے، انسان کافر بھی ہوتا ہے، انسان منافق بھی ہوتا ہے، انسان مشرک بھی ہوتا ہے، انسان نصیری بھی ہوتا ہے، انسان مجوسی بھی ہوتا ہے، انسان یہودی بھی ہوتا ہے، انسان عیسائی بھی ہوتا ہے، انسان سکھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جنات میں زیادہ گروہ پائے نہیں جاتے، بس دو طرح کے جنات ہوتے ہیں، یا تو وہ مومن ہوتے ہیں یا تو وہ کافر ہوتے ہیں۔ جنات میں منافق نہیں پائے جاتے۔ جنات میں
سکھ، عیسائی اور دوسرے دھرم کے لوگ نہیں ہیں۔ جنات دو ہی طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو وہ مومن ہوتے ہیں، اللہ اور رسول اور اہل بیت پر ایمان لے کے آتے ہیں، یا وہ ہوتے ہیں جو اصلاً کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، بالکل کافر ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ شیطان کی پناہ میں رہتے ہیں، شیطان کی نصرت کرتے ہیں، اور لوگوں کو بہکانے کا کام ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جنات بہت زیادہ ہیکل سے بڑے ہیں، شکل و صورت سے طور طریقے ان کے الگ ہیں، اور ان کا جسم بہت بڑا ہے ہمارے جسم کے مقابلے میں۔ قوی الجثہ لوگ ہوتے ہیں وہ، اور ان کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک لمحے میں پوری دنیا کا سیر کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جنات پر اور انسانوں پر جس نبی نے حکومت کی اس نبی کو جناب سلیمان کہتے ہیں۔ سارے واقعات، ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جناب سلیمان نے جنات کو حکم دیا اور ان سے کام کروائے، اور پوری حکومت ان کی تاریخ میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب سلیمان جیسے نبی کا اختیار بھی جن جنوں پہ نہیں چلتا تھا، ان جنات سے مولا کائنات نے اپنا لوہا منوایا۔ وہ کیسے؟ آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا۔ جنگ سکاسک کے بعد جب رسول اکرم اپنے وطن کی طرف کوچ کر رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، رسول نے اپنے صحابہ کو بھیجا، کہا جا کر تلاش کرو کہ کہیں یہاں پر پانی تو نہیں ہے، اگر کہیں پر پانی ملے تو پانی لے کر آؤ اور مسلمین کو سیراب کر دو۔ جب سارے اطراف میں گھوم کر دیکھنے لگے تو وہاں پر ایک کنواں نظر آیا، اور اس کنویں کو دیکھنے کے بعد رسول خدا کے پاس آ کر لوگوں نے یہ بات بتا دی کہ یا رسول اللہ، یہاں پر ایک کنواں ہے اور اس میں پانی موجود ہے۔ تو جناب رسول اکرم کی بات کو سن کر، صحابہ کی بات کو سن کر، رسول خدا کے چچا زاد بھائی یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے پتہ ہے کہ اس جگہ پر کنواں ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کنویں میں جنات رہتے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا چونکہ مسلمان پیاسے ہیں لہٰذا پانی کون لائے گا؟ تو رسول خدا کے چچا زاد بھائی آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ تو رسول خدا نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ وہ آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں ڈول تھا اور رسی تھی، اور کچھ صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ جب کنویں میں ڈول ڈالنے لگے تو ڈول کو نیچے سے کاٹ لیا گیا، رسی کٹ گئی، ڈول نیچے گر گیا، پھر دوسرا ڈول ڈالا گیا، پھر رسی کٹ گئی، پھر تیسرا ڈول ڈالا، پھر چوتھا ڈول ڈالا۔ جب سارے ڈول کٹ جاتے تھے تو ایک مرتبہ رسول خدا کے بھائی نے کہا کون ہے تم میں سے جو ہمارے ڈول کو کاٹ رہے ہیں؟ تو جنات نے آواز دی یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہماری جاگیر ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمان پیاسے ہیں اور پیاسے کو پانی پلانا واجب ہوتا ہے؟ یہاں پر لوگوں کی جان پر بات آن پڑی ہے۔ تو جنات نے کہا ہم کسی کے حکم کو نہیں مانتے، جب ہم نے جناب سلیمان جیسے نبی کی حکومت کو نہیں مانا، جب ان کا اختیار ہمارے اوپر نہیں چلا، جب ان کا بس ہمارے اوپر نہیں چلا، تو ہم تمہاری بات کو کیسے مانیں گے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا اچھا اگر ایسے ہی بات ہے تو باہر آ کر مجھ سے مقابلہ کرو۔ جیسے ہی یہ بات کہی گئی، جنات باہر نکلے اور گھماسان جنگ ہوئی، اور اسی اثناء میں بہت سارے جنات کو رسول خدا کے بھائی نے قتل کیا، اور کچھ دیر کے بعد رسول خدا کے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ رسول خدا کو جب یہ اطلاع ملی تو رسول خدا نے پھر اعلان کر دیا اب چونکہ ایک مسلمان کی جان لے لی گئی لہٰذا جنگ اور جہاد واجب ہو گیا، اب تم میں سے کون ایسا ہے
جو وہاں پر جا کر کنویں سے پانی لے کے آئے۔ مولا کائنات کسی کام سے باہر گئے تھے، وہ واپس آ رہے تھے، اس وقت رسول خدا نے یہ اعلان کیا تو مولا کائنات نے بغیر کسی تکلف کے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے اجازت دی، مولا کائنات نے تلوار اٹھائی، ایک مرتبہ کچھ اصحاب کے ساتھ اس کنویں تک پہنچے۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ واحد جنگ ہے کہ جس میں علی نے، مولا کائنات نے ایسے مخلوق سے جنگ کی جو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جیم اور نون، جیم اور نون جہاں بھی آتا ہے، جس لفظ کے لیے بھی آتا ہے، جس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنت، اس میں جیم بھی ہے، نون بھی ہے۔ جنت وہ ہے جو ہے، جس کا علم ہمارے پاس ہے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جنین وہ بچہ جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، اسی لیے اسے جنین کہتے ہیں۔ جنون یعنی پاگل پن، ہوتا ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے جن ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ عزیزان محترم، علی اس مشکل کشا کو کہتے ہیں، اس بہادر کو کہتے ہیں، اس شجاع کو کہتے ہیں، اس دلیر کو کہتے ہیں جو دکھنے والی مخلوق سے بھی جنگ کر کے اللہ کی وحدانیت کو منوا سکتا ہے، نہ دکھنے والی مخلوق کو بھی جنگ کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروا لیتا ہے۔ یہ ہے علی عزیزان محترم۔ مولا کائنات نے اب یہاں پر جب ڈول ڈالے، ڈول جب کاٹ دیے گئے تو مولا کائنات نے کہا اب ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کمر سے رسی کو باندھ دو، اور جب میں کنویں میں اتر جاؤں، رسی کو ہلاؤں تو تم رسی کو چھوڑ دینا۔ جیسے ہی مولا کائنات کنویں میں اترے، رسی اوپر سے کٹ گئی، مولا کائنات کنویں میں چلے گئے۔ کچھ دیر تک مولا کائنات کی آوازیں آنے لگی اللہ اکبر کی، اور کچھ دیر کے بعد آوازیں بند ہو گئی اور اس کنویں سے شعلے برپا ہو گئے، شعلے بلند ہونے لگے۔ لوگ سمجھے مولا کائنات شہید ہو گئے۔ آنے کے بعد لوگوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا کائنات کی شہادت ہو گئی۔ تو رسول نے یہ کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ علی شہید ہو گئے؟ مجھے ابھی جبریل نے اطلاع دی ہے کہ مولا کائنات کنویں میں پہنچے اور بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھوا لیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ جنگ ہے کہ جس کا نام جنگ بیر العلم، یہ جنگ کا نام ہے۔ مولا کائنات کنویں میں اترے اور اترنے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ بہت بڑے محلات ہیں، بہت بڑی دیواریں ہیں، اس میں بہت سارے جنات ہیں۔ 1.5 لاکھ کے قریب وہاں پہ جنات موجود تھے، اور مولا کائنات نے ان سے 3 شرطوں کو رکھا۔ سب سے پہلے یہ شرط رکھا کہ تمہاری جانوں کو میں بخش دوں گا اگر تم ایمان لے کے آؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو مولا کائنات نے پھر دوسری شرط رکھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تم جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے۔ پھر مولا کائنات نے کہا بس تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو، جو جیتے گا بس اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو وہ راضی ہو گئے۔ اب مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے 80,000 جنات کو مولا کائنات نے قتل کیا، اور اس کے بعد اس جنات کا جو قبیلہ تھا، اس جنات کا جو سردار تھا، اس کا نام عامر تھا۔ مولا کائنات نے اس کے سامنے بھی 3 شرطیں رکھی، تو وہ لڑنے کے لیے ہی آمادہ ہوا۔ نہ وہ مومن ہونا چاہتا تھا، نہ وہ ٹیکس دینا چاہتا تھا۔ تو پھر مولا کائنات نے پھر اس کے ساتھ بھی جنگ کی، اور اس کے بعد اس کے تن و سر میں جب جدائی کی تو عامر کا بیٹا جو تھا وہ فوراً آیا، مولا کے قدموں پہ گرا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے ہی جتنے بچے ہوئے جنات تھے وہ سارے کے سارے مومن ہو گئے۔ علی اس امام کو کہتے ہیں جو جنات سے بھی کلمہ پڑھوانا جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسے ہی وہ باہر نکلے کنویں سے
تو مولا کے ہاتھ میں ڈول تھا اور اس میں پانی تھا، لشکر اسلام کو سیراب کر دیا۔ عزیزان محترم، جنات میں سے میں نے بتایا کچھ اچھے بھی جن ہوتے ہیں، کچھ خراب جن بھی ہوتے ہیں۔ جو اچھے جن ہوتے ہیں، جو اچھے قبیلے ہوتے ہیں، ان اچھے جنات میں سے ایک وہ جن تھا کہ جس کا نام زعفر تھا، اور اس کے باپ کو بھی مولا کائنات نے جنوں کا سردار بنایا تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو زعفر جن کو بھی مولا کائنات نے سردار بنایا تھا۔ یہی وہ زعفر ہے کہ جس کو تاج پوشی جب اس کی گئی تو کچھ جن اس کے پاس آئے روتے ہوئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے زعفر قیامت آ گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہم آ رہے تھے، راستے میں کربلا پڑا، تو کربلا ہم جب ہوتے ہوئے آئے تو وہاں پر میں نے دیکھا، وہاں پر زہرا کا لال ایک و تنہا کھڑا ہے، اور چاروں طرف نرغہ آدھا ہے، اور ہاتھوں میں اصغر کا لاشا ہے۔ جیسے یہ کہا زعفر پریشان ہو گیا۔ اس کی تاج پوشی کا دن تھا، اس نے تاج کو زمین پر پٹک دیا، فوراً کربلا پہنچ گیا، اور جیسے ہی وہ کربلا پہنچا تو کیا دیکھا؟ امام حسین تیروں میں ڈھپ چکے تھے، اتنے زخم تھے کہ اب بتایا نہیں جا سکتا، اتنے زخم تھے۔ ہاں عزیزان محترم، جیسے ہی زعفر نے امام حسین کو اس حالت میں دیکھی، فوراً قدموں پہ گر گئے امام حسین کے، اور کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، آپ کا یہ حال کس نے کر دیا؟ آپ بس اجازت دے دیجئے، چند لمحوں کے اندر ہم یہ ساری کی ساری فوج ختم کر دیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ جملہ کہا، اے زعفر تجھ پر اللہ کا سلام ہو۔ ہاں عزیزان محترم، جناب ابراہیم نے بھی فرشتوں سے مدد نہیں مانگی۔ جب آگ کی طرف ڈالے جا رہے تھے تو جناب ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، مجھے مدد کی ضرورت ہے، لیکن جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ بہتر جانتا ہے، تو لہٰذا اللہ نے جناب ابراہیم کی مدد کی۔ یہ بھی ابراہیم کا پوتا تھا، یہ جنات سے کیسے مدد مانگتا، یہ فرشتوں سے کیسے مدد لیتا؟ تو لہٰذا زعفر سے کہا، اے زعفر تم دور کھڑے ہو کر دیکھنا، مجھے تیری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو یہاں پر مدد کرنے کے لیے آدم سے لے کر میرے نانا رسول تک سارے موجود ہیں، سارے فرشتے موجود ہیں، لیکن مجھے اللہ کے بارگاہ میں صبر کا امتحان دینا ہے۔ آج شجاعت کا امتحان نہیں ہے، صبر کا امتحان ہے۔ تو زعفر کھڑے رہے، اور اس کے بعد یہ منظر دیکھا کہ شمر آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا اور آپ کے تن و سر میں جدائی کرنا چاہا۔ امام حسین نے زعفر کو اشارہ کر کے کہا، اے زعفر تم چلے جاؤ، کیونکہ میری ماں فاطمہ کھلے سر آ رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا، زعفر چلا گیا، اور اس کے بعد آسمان سے آواز بلند ہو گئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ وہ وقت تھا، اور اس وقت سے لے کر زعفر کا آخری لمحے تک، آخری دن تک زعفر امام حسین کی قبر پہ ہر روز آتا تھا اور ہر روز گریا کرتا تھا۔ سلام ہو ایسے جنات پر جو امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے بیتاب تھے، اور سلام ہو ایسے جنات پر جو انسانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔